صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک دور افتادہ ملک پر حملہ کرنے والی فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتیں اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتیں۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلہ کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوئے تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑ کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم اس سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارا مقصد دیبل تک پہنچنا نہیں، سندھ کو فتح کرنا ہے، اور یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعہ کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ سندھ کی فتح کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی تھیں۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے مسنا بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کے تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعہ کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم نے 500 نوجوان اس مہم کے لیے منتخب کیے اور ان کے گھوڑے باقی لشکر کے حوالے کر کے محمد بن ہارون کو پیش قدمی کا حکم دیا اور اپنے جانثاروں کے ساتھ ایک پہاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت چاند روپوش ہو گیا اور محمد بن قاسم نے قلعے کا رخ کیا۔ راستے کی تمام پہاڑیوں کے محافظ محمد بن ہارون کی پیش قدمی کو تمام لشکر کی پیش قدمی سمجھ کر اپنی اپنی چوکیاں خالی کر کے مشرق کی طرف جا چکے تھے۔ سندھی سواروں نے قلعہ میں بھیم سنگھ کو مشرق کی طرف مسلمانوں کی غیر متوقع پیش قدمی سے باخبر کر دیا تھا اور وہ 300 سپاہی قلعے کے اندر چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر کی راہ روکنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیسرے پہر محمد بن قاسم قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر پہنچ چکا تھا۔ 2 چٹانوں میں بھیم سنگھ کے سواروں کے گھوڑوں کی آواز گونجی اور محمد بن قاسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ قلعہ خالی کر کے جا رہے ہیں، ہمیں جلدی کرنی چاہیے، لیکن قلعے کے اندر حفاظت کے لیے تھوڑی بہت فوج ضرور موجود ہوگی، اس لیے تمہاری طرف سے کوئی شور نہ ہو۔ تمہاری طرف سے ذرا سی آہٹ قلعہ کے محافظوں کو باخبر کر دے گی، اور اگر ان کی تعداد 40 بھی ہوئی تو بھی ہمیں کافی دیر تک قلعے سے باہر روک سکیں گے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے جاں بازوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کیا اور قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ قلعے کے قریب پہنچ کر یہ فوج آس پاس کے ٹیلوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ فصیل پر پہرے داروں کی آواز میں تھکاوٹ اور نیند کی جھلک تھی اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بولنے کی بجائے بڑبڑا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ 10 نوجوان لے کر فصیل کے ایک نسبتاً پرسکون حصے کی طرف بڑھا اور کمند ڈال کر اوپر چڑھنے کے بعد رسیوں کی سیڑھی پھینک دی۔ اس جگہ 2 پہرے دار گہری نیند سو رہے تھے۔ آن کی آن میں محمد بن قاسم کے 6 ساتھی فصیل پر چڑھ گئے، لیکن 7واں ابھی اوپر نہ پہنچا تھا کہ چند قدم کے فاصلے سے ایک سپاہی نے چونک کر مشعل بلند کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ دوسرے سپاہی نے چلا کر کہا، دشمن آ گیا۔
ہوشیار! محمد بن قاسم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ساتھ ہی ایک زوردار حملے سے فصیل کا بہت سا حصہ خالی کرا لیا۔ یہ نعرہ سن کر قلعہ کے باہر چھپے ہوئے سپاہی آگے بڑھے اور کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے لگے۔ قلعے کے اندر آرام سے سونے والے سپاہی ابھی اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ محمد بن قاسم کے 50 سپاہی فصیل پر پہنچ گئے۔ پہرے داروں نے زیادہ دیر فصیل پر مزاحمت کرنے کی بجائے اندر جا کر گہری نیند سونے والے ساتھیوں کو جگانا زیادہ مناسب خیال کیا، اور انہوں نے زیادہ دیر ڈٹ کر لڑنے پر ایک سرنگ کے راستے فرار ہونے کو ترجیح دی۔ سرنگ بہت تنگ تھی اور تمام سپاہی بیک وقت اس میں گھسنا چاہتے تھے۔ بعض نے مایوس ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کوئی پیدل اور کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر مسلمان بھی فصیل پر چڑھنے کا خیال ترک کر کے اس طرف بڑھے، اور زیادہ آدمیوں کو فرار کا موقع نہ مل سکا۔ دشمن نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر تلواریں سونت لیں، لیکن تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے کے اندر سرنگ میں جمع ہونے والے سپاہی بری طرح ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو رہے تھے۔ ان کا شور سن کر محمد بن قاسم ایک پہرے دار کی نیچے گری ہوئی مشعل اٹھا کر چند سپاہیوں کے ساتھ مختلف کمروں سے گزرتا ہوا ایک تہہ خانے کے دروازے تک پہنچا اور فارسی زبان میں بولا، تم میں سے جو فرار ہونا چاہے اس کے لیے قلعے کا دروازہ کھلا ہے، تم اپنے ہتھیار پھینک کر جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم ایک طرف ہٹ گیا۔ راجہ کے سپاہیوں میں سے جو فارسی جانتے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو محمد بن قاسم کا مطلب سمجھایا اور محمد بن قاسم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ بعض نے سرنگ کو ترجیح دی، لیکن محمد بن قاسم کے اشارے سے چند سپاہی تہہ خانے میں داخل ہوئے اور تلواریں سونت کر سرنگ کے منہ پر کھڑے ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے کہا، جب تمہارے لیے ایک کھلا راستہ موجود ہے تو تم تنگ اور تاریک راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ ہم پر اعتبار کرو، اگر تمہیں قتل کرنا مقصود ہوتا تو تمہاری گردنیں ہماری تلواروں سے دور نہیں۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ سن کر باقی سپاہی بھی ہتھیار پھینک کر تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم نے واپس قلعے کے دروازے پر پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے باہر نکلنے والوں کے راستے میں مزاحم نہ ہوں۔ یہ لوگ جھجک کر قدم اٹھاتے اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ مفتوح دشمن کے ساتھ یہ سلوک سندھ کی تاریخ میں ایک نیا باب تھا۔ ایک معمر سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچا اور کچھ سوچ کر واپس آ گیا۔ محمد بن قاسم نے اس سے کہا، اگر قلعے میں تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے تو تلاش کر سکتے ہو۔ اس نے غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا عرب فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ ہاں، میں ہوں، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ دشمن کسی حالت میں بھی نیک سلوک کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ہمارا مقصد دشمن کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ اس کو سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ تو یقین رکھیے کہ آپ پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ یہ لوگ جنہیں آج آپ اپنے رحم کا مستحق سمجھتے ہیں، کل آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ان مغرور بادشاہوں کے خلاف جنگ کریں گے جو گرے ہوئے دشمن پر رحم کرنا نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا چکر لگایا۔ چند تہہ خانے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے پڑے تھے اور استبل میں 60 گھوڑے موجود تھے۔ محمد بن قاسم کو یقین تھا کہ محمد بن ہارون کے تعاقب میں جانے والی فوج یہ قلعہ فتح ہو جانے کی خبر سنتے ہی واپس آ جائے گی۔ اس نے محمد بن ہارون کے پاس 4 سوار یہ پیغام دے کر روانہ کیے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر اس کے احکام کا انتظار کرے۔ اس کے بعد اس قلعے کا دروازہ بند کر کے فصیل پر چاروں طرف تیر انداز بٹھا دیے اور قلعے پر جا بجا اسلامی پرچم نصب کر دیے۔ محمد بن قاسم فصیل پر کھڑا طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے مشرق سے 30-40 سواروں کا ایک دستہ قلعے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی اسے سندھ کی فوج کا دستہ سمجھتے ہوئے کمانوں پر تیر چڑھا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوار قلعے سے کوئی 300 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے اور ایک سوار اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا فصیل کی طرف بڑھا۔ تیر انداز محمد بن قاسم کے اشارے کے منتظر تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ سوار نے فصیل کے نیچے پہنچ کر گھوڑا روکا اور عربی زبان میں کہا، ہم زبیر کے ساتھی ہیں، ہمیں اندر آنے دو۔ محمد بن قاسم نے آگے جھک کر پوچھا، تمہارا نام خالد ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اپنے ساتھیوں کو بلا لو۔ خالد نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور محمد بن قاسم نے سپاہیوں کو قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ قلعے سے باہر نکل کر خالد سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے جواب دیا، وہ میرے ساتھ ہے، لیکن زبیر نہیں آیا؟ وہ باقی فوج کے ساتھ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس قلعے میں ہیں؟
हमें ये खबर मिल चुकी थी कि आप मकरान की सरहद अबूर कर चुके हैं। हम सिंधी सिपाहियों का भेष बदल कर यहाँ पहुंचे और आप हैरान होंगे कि राजा की फौज का सालार हमें यहाँ से 4 मील दूर एक पहाड़ी पर पहरा देने के लिए मुतय्यन कर चुका था। हम सख्त बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे थे। आज किले से फरार होने वाले सिपाही वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये किला फतह हो चुका है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। सिपा सालार कहाँ हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए अपने एक साथी की तरफ देखा और उसने जवाब दिया, तुम सिपा सालार से बातें कर रहे हो। थोड़ी देर में खालिद के बाकी साथी उनके करीब पहुंचकर घोड़ों से नीचे उतर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उन सब पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद कहा, लेकिन तुम्हारी बहन कहाँ है? खालिद ने मुस्कुराकर मर्दाना लिबास में एक नकाब पोश की तरफ इशारा कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा का शुक्र है कि आपकी सेहत अब ठीक है। हाँ, जुबैर बाकी फौज के साथ है। जुबैर का नाम सुनकर नाहिद ने अपने कानों और गालों पर अचानक हरारत महसूस की और पीछे मुड़कर माया की तरफ देखा। माया भी उसकी तरह मर्दाना लिबास पहने हुए थी। उसने आंख बचाकर नाहिद के बाजू पर चुटकी ली और आहिस्ता से कहा, नाहिद मुबारक हो। मोहम्मद बिन कासिम ने एक बार फिर खालिद के तमाम साथियों की तरफ देखा और एक सफेद रीश कवि हैकल आदमी की तरफ मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, शायद तुम गंगू हो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ। गंगू ने मोहम्मद बिन कासिम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए खालिद की तरफ देखा और खालिद ने कहा, गंगू और उसके साथी मुसलमान हो चुके हैं और गंगू ने अपने लिए साद का नाम पसंद किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर यके बाद दीगरे सबसे मुसाफा किया और नासिरुद्दीन के साथ हाथ मिलाते वक्त उसने कहा, आप गालिबन नासिरुद्दीन हैं। आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई। खुदा आपको जज़ा दे। और शायद आपकी हमशीरा है। ज़हरा ने नासिरुद्दीन के करीब आकर दबी जुबान में पूछा, ये कौन है? और नासिरुद्दीन ने उसे खामोश रहने का इशारा करके ये सवाल खालिद के कानों तक पहुंचा दिया। खालिद ने बुलंद आवाज में कहा, ये हमारे सिपा सालार हैं। साद यानी गंगू और उसके साथी हैरान होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखने लगे। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी और फसील से एक पहरेदार ने आवाज दी, दुश्मन की फौज आ रही है। ये लोग जल्दी से किले में दाखिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने फसील पर चढ़कर दूर तक निगाह दौड़ाई। जनूब और मशरिक की तरफ से सिंध के हजारों प्यादा और सवार सिपाही किले का रुख कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने 10 सिपाहियों को घोड़ों पर सवार होकर अपने नायब तक ये पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया कि वो शाम से पहले इस जगह पहुंच जाए। सिपाही घोड़ों पर सवार हो गए तो मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें हिदायत की कि वो मगरिब की तरफ से चक्कर काटकर हमलावर लश्कर की जद से निकल जाएं और फिर अपनी मंजिल का रुख करें। सिपाही घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए किले से बाहर निकल गए। हमलावर करीब आ चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने किले का दरवाज़ा बंद करने का हुक्म देकर दोबारा फसील पर चढ़कर चक्कर लगाया और तीर अंदाजों को होशियार रहने की ताकीद की। फसील के एक कोने पर खालिद और उसके साथी निहायत बेताबी से हमला आवरों की आमद का इंतजार कर रहे थे। उनके दरमियान नाहिद और ज़हरा को देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खालिद इन्हें नीचे ले जाओ, यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं। नाहिद ने जवाब दिया, आप हमारी फिक्र ना करें, हम तीर चलाना जानती हैं। वो तुम्हारी मर्जी, ज़रा सर नीचे रखो। मोहम्मद बिन कासिम ये कहकर आगे बढ़ गया। भीम सिंह के सिपाहियों ने घोड़ों को टीलों के अकब में छोड़कर चारों तरफ से किले का मुहासरा कर लिया और चट्टानों और पत्थरों को मोर्चे बनाकर किले पर तीरों की बारिश करने लगे। किले की फसील के मोर्चों में बैठने वालों के लिए हमला आवरों के तीर बेअसर साबित हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फ़कत किले पर दुश्मन की यलगार रोकने के लिए तीरों को इस्तेमाल करें। भीम सिंह ने अपनी फौज के तीरों का किले से कोई जवाब ना पाकर राजा दाहिर की जय का नारा बुलंद किया और चट्टानों और पत्थरों की आड़ में छुपकर तीर चलाने वाले लश्कर ने चारों तरफ से किले पर धावा बोल दिया। जब ये लश्कर किला के मुहाफिजों के तीरों की जद में आ गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने नारा तकबीर बुलंद किया। ये नारा अभी फिजा में तहलील ना हुआ था कि किले से तीरों की बारिश होने लगी और भीम सिंह के सिपाही जख्मी होकर गिरने लगे। लेकिन 20,000 फौज चंद सिपाहियों के नुकसान की परवाह न करते हुए किले की फसील तक पहुंच गई और कमंदे डालकर किले पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तीरों की बौछार के सामने उनकी पेश ना गई। चंद सातों के बाद भीम सिंह के करीबन 2,000 आदमी किले की दीवारों के आसपास ढेर होकर रह गए और उसे फौज को पीछे हटने का हुक्म देना पड़ा। दूसरे पहर तक भीम सिंह ने किले पर 3-4 बार यलगार की, लेकिन तीनों मरतबा उसे मायूस होकर पीछे हटना पड़ा। सहपहर के वक्त भीम सिंह एक फैसला कुन हमले की तैयारी कर रहा था कि उसे पीछे से मोहम्मद बिन कासिम की बाकी फौज की आमद की इतला मिली। उसने सवारों को हुक्म दिया कि वो पीछे हटकर अपने घोड़े संभाल लें
اور پیادہ فوج کے تیر اندازوں کو آس پاس کی پہاڑیوں پر متعین کر دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر محمد بن قاسم کو یقین ہو گیا کہ دشمن کو محمد بن ہارون کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ اسے خطرہ پیدا ہوا کہ قلعے کے قریب پہنچ کر وہ چاروں طرف کے ٹیلوں اور پہاڑوں سے تیروں کی زد میں ہوگا۔ اس نے جلدی سے کاغذ پر ایک نقشہ بنایا اور محمد بن ہارون کے نام چند ہدایات لکھ کر اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محمد بن ہارون کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسے یہ رکا پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ کام جس قدر اہم ہے اسی قدر خطرناک ہے۔ اس وقت دشمن کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو چکی ہے۔ شمال کی طرف سے دشمن کے مورچے تقریباً خالی ہو چکے ہیں اور ہم فصیل سے آدمی اتار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی محمد بن ہارون تک پہنچنے کے لیے اسے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مہم کے لیے رضاکار خالد نے محمد بن قاسم کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ بہت سے سپاہیوں نے خالد کی مخالفت کی اور اپنے نام پیش کیے۔ سعد نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان اپنے نو مسلم بھائی کی خواہش رد نہیں کرتے، آپ مجھے اجازت دیں۔ میرے لباس سے کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا اور میں اس زمین کے چپے چپے سے واقف بھی ہوں۔ محمد بن قاسم کو اپنی فوج دشمن کے لشکر کے عقب میں 2-3 میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سعد کے ہاتھ میں رکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ سعد بھاگتا ہوا شمال کی دیوار کی طرف پہنچا اور ایک رسے کے ذریعے نیچے اتر گیا۔